بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے روزوں میں ایک سلسلہ شروع کیا، اسوہ حسنہ اور رمضان، اور آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت کا سلسلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی کا بچپن اور ان کی جوانی کے ایام۔ اگر ہم سب سے پہلے ولادت کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 9 ربیع الاول اور عام الفیل دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے، اور عیسوی کیلنڈر کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت کے حوالے سے کچھ جگہوں پر اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر 9 ربیع الاول، کچھ جگہوں پر 12 ربیع الاول، لیکن محققین اس بات پر اتفاق ان کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور سے ملک شام کے محل تک روشن ہو گئے ہیں۔ کچھ اور جگہوں پہ ہمیں کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے جو تھے وہ گر گئے۔ اس وقت مجوس کا آتش کدہ جو کئی 100 سالوں سے جل رہا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ صحابہ کا پانی خشک ہو گیا، اور اس کے گرجے جو تھے وہ منہدم بھی ہو گئے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو پہنچائی گئی تو وہ خوشی سے بہت زیادہ شادمانی کا انہوں نے اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور اس خوشی میں وہ آپ اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ نام عرب معاشرے میں اس سے پہلے زیادہ معروف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور پھر اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، اور کچھ دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد عرب کے شہروں کا یہ دستور تھا کہ عرب کے شہری لوگ اپنے بچوں کو بدوؤں کے پاس گاؤں دیہات اور قصبوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کلچر میں رہ کر پرورش پائیں، تاکہ اس کلچر میں رہ کر وہ تندرست و توانا ہوں، ان کا جسم مضبوط ہو، وہ اپنے تہذیب اور تمدن کے قریب رہیں، اپنے گہوارے کے قریب رہیں، اور خالص عربی زبان بھی وہ سیکھ لیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے کچھ بدو عورتوں کو بلایا جو کہ اپنے گاؤں دیہات سے شہروں میں یعنی کہ مکہ تشریف لاتی تھیں، اور چھوٹے شیرخوار بچوں کو وہ اپنے ساتھ اپنے قبیلوں میں لے جایا کرتی تھیں۔ تو بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون حلیمہ اور ان کے شوہر کا نام حارث وہ بھی آئیں۔ وہ پہل تو اس بچے کو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہی تھیں، لیکن حضرت آمنہ کے اصرار پر انہوں نے آپ کی اس بات کو رد نہیں کیا اور اس بچے کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بے تحاشا محبت تھی، اور عہد نبوت میں حضرت حلیمہ جب کبھی بھی نبی پاک سے ملنے آتی تھی تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ بھی جایا کرتے تھے۔ 2 سال جب گزر گئے تو 2 سال بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس تشریف لے آئیں، اور آپ کی والدہ کے اصرار پر وہ اس بچے کو واپس لے گئی، کیونکہ ان دنوں جب 2 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو آپ کی والدہ نے یہ بہتر سمجھا کہ ان کو ابھی مکہ میں نہ رکھا جائے، ان کو ان کے دیہات یا قصبے میں واپس بھیج دیا جائے۔ تو 2 سال کے عرصے کے بعد مزید 2 سال وہ ان کے بنی سعد میں ہی انہوں نے پرورش پائی، اور وہاں ان کے بچوں کے ساتھ وہ
کھیل کود میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوئی تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو ایک جگہ لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے نبی پاک کا دل مبارک نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا بھی نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا۔ اور اس پورے سلسلے کو دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنی والدہ کے پاس یعنی کہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 5.5 یا 6 سال ہو چکی تھی۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی قبر کی زیارت پر جائیں، تو اس ارادے سے حضرت بی بی آمنہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دایا ایمن وہ یثرب کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہاں تقریباً 1 یا 2 ماہ انہوں نے قیام کیا اور قیام سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ، ایک علاقہ ابوا، وہاں پر حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین بھی کر دی گئی۔ ان کی تدفین کے بعد آپ کی دایا حضرت ایمن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ مکہ واپس آئیں تو اس وقت آپ کے دادا یعنی کہ حضرت عبد المطلب، جن کی عمر اس وقت 80 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب کو اپنے اس پوتے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا، بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ جب حضرت ابو طالب خانہ کعبہ میں تشریف لایا کرتے تھے تو ان کے بچے یعنی کہ ان کی اولاد، ان کے بیٹے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوتے تھے فرش پر، تو جب حضرت ابو طالب وہاں پر آتے تھے تو ان کے تمام بیٹے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت ابو طالب وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن جب کبھی ہمارے پیارے نبی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، جس وقت ان کی عمر ابھی 6 یا 7 سال تھی، تو وہ بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ان کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتا تھا تو حضرت عبد المطلب ان کو منع کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے اس پوتے کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کی شان ہی نرالی ہے، اس کی تو بات ہی نرالی ہے، بخدا یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ اور جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 82 سال تھی، اور حضرت عبد المطلب اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کر گئے تھے کہ وہ اس بچے کی یعنی کہ ہمارے نبی پاک کی کفالت وہ کریں گے۔ حضرت ابو طالب اور نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی یعنی کہ ایک ہی ماں سے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک شفیق چچا ہونے کا خوب حق ادا کیا اور تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصے تک کفالت کی، نبی پاک کو قوت پہنچائی اور ان کے اوپر ایک سائبان کا کردار ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 12 برس ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب شام جایا کرتے تھے قافلے کے ساتھ اپنے مالا تجارت کو لے کر۔ تو 12 برس کی عمر میں حضرت ابو طالب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور شام کے شہر بصرہ میں وہاں انہوں نے قیام کیا۔ جب وہ بصرہ پہنچے تو اس شہر میں بصرہ شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جس نے اس قافلے کے کے لوگوں سے ملا، ان لوگوں کی میزبانی کی، ان کی خدمت کی، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ تو سید العالمین ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، اور پھر آپ کی مہر نبوت سے بھی اس نے پہچان لیا۔ تو پھر اس نے یہ کہا باقی لوگوں سے کہ کیا جب آپ اس شہر میں آ رہے تھے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جتنے درخت اور پتھر تھے وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے تھے، یہ
درخت اور پتھر عام لوگوں کو سجدہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں جب اس راہب نے بتائیں اور ساتھ ہی حضرت ابو طالب کو ایک یہ نصیحت بھی کی کہ آپ اس بچے کو فوراً واپس لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس کی بات سن کر حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں لے آئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ جنگ فجار دراصل قبیلہ قریش اور دوسری طرف قیس اعلان کے درمیان پیش آئی اور اس میں قریش کو فتح ہوئی۔ اس جنگ میں نبی پاک نے حصہ لیا اور اپنے چچاؤں کو وہ تیر جو ہے وہ پکڑایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح اب مکہ میں بہت زیادہ ٹائم انہوں نے بکریاں چرانے میں بھی گزارا، اور تقریباً 25 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو اس وقت قریش کی مکہ کی ایک خاتون جو حسب نسب سے بہت اعلیٰ اور افضل خاتون تصور کی جاتی تھی، خدیجہ بنت خویلد، وہ اپنا مال تجارت مزاربہ کے اصولوں کے تحت ملک شام میں بھیجا کرتی تھی اور اپنے منافع کا حصہ اس شخص کو دیا کرتی تھیں جو ان کا مال وہاں شام میں لے جا کر بیچا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی اخلاق کا علم جب حضرت خدیجہ کو ہوا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت شام کے ملک لے کے جائیں، وہاں پہ بیچیں اور اپنے ہی منافعوں میں سے ایک اچھا حصہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت شام میں لے کر گئے۔ وہاں کچھ ماہ تک انہوں نے قیام کیا اور واپس جب آئے تو اپنے مال میں اتنی خیر اور برکت دیکھی کہ اس سے پہلے ایسا دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ مزید یہ کہ آپ کے غلام نے جس کا نام میسرہ تھا، اس نے حضرت خدیجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں اخلاق، بلند کردار، انداز فکر، راست گوئی اور امانت داری کی جو باتیں بتائیں جو ملک شام کے سفر میں ہمارے نبی پاک کے ساتھ تھا، تو حضرت خدیجہ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے یہ بات کی اور اپنی شادی کا پیغام اپنی سہیلی کے ذریعے نبی پاک کو بھیجا، جو کہ نبی پاک نے قبول فرمایا۔ تو اس طرح نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ اس وقت نسب، دولت، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تصور کی جاتی تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم بھی پڑی۔ اس کے بعد بیٹیاں پیدا ہوئی جن میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور پھر عبداللہ بھی پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تمام کا انتقال ہو گیا، سوائے حضرت فاطمہ کے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 6 ماہ بعد ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 35 سال ہو چکی ہے، اور 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس میں اہل قریش نے یہ طے کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے اوپر صرف اور صرف حلال مال یا پیسہ لگائیں گے، حرام مال یا پیسہ اس کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کعبہ کی دیواروں کی تعمیر شروع ہوئی، اور کعبہ کی دیواروں کی جب اونچائی حجر اسود تک پہنچ گئی تو ایک قریش کے سرداروں میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ قریش کے سردار میں سے ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کرے، لیکن یہ جھگڑا کافی شدت اختیار کر گیا۔ تو اہل قریش میں سے ایک
کسی عقل مند انسان نے یہ اس وقت ایک تجویز دی کہ کل حرم میں جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کی بات مان لیں گے۔ تو اگلے دن یہ ہوا کہ اگلے دن حرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی سے حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود رکھا اور قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ آپ اس چادر کو کناروں سے پکڑ لیں اور اس کو بلند کریں اور اس سطح تک لے کر آئیں جہاں پہ حجر اسود کو اٹھا کر نصب کرنا تھا۔ جب وہاں تک اس بلندی تک وہ چادر آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ تو اس طرح قریش کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا جو شدت اختیار کر چکا تھا وہ خوش اسلوبی سے سر انجام تک پہنچ گیا۔ ادھر حجر اسود کی نصب کے بعد اپنی جگہ نصب کے بعد قریش کے پاس حلال جو مال تھا یا حلال جو پیسے تھے ان کی کمی ہو گئی۔ تو اہل قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو شمال کی طرف ہے اس کو تقریباً 6 ہاتھ کم کر دیا جائے، وہاں دیواریں کھڑی نہ کی جائیں، اور خانہ کعبہ کا یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ تو یہ حتیم دراصل خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ یہاں میں آج اپنی بات مکمل کرتا ہوں، تو اسوہ حسنہ اور رمضان کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ملیں گے۔ اپنے ان اشعار کے ساتھ میں آج کی بات مکمل کروں گا۔ علامہ صاحب نے فرمایا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔